سلے ہوئے کپڑے ہم نہیں پہن سکتے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ ہمیں ایسا جوتا جو پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانپ لے، ایسا جوتا نہیں پہن سکتے، یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ حرم کی گھاس وغیرہ نہیں توڑ سکتے، نمبرات شکاری وغیرہ نہیں کر سکتے، یہ احرام کی پابندیاں ہیں، اسی کا نام احرام ہے۔ ہم احرام باندھ لیں گے اپنے گھر سے، باندھنے کے بعد میں احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔ کب تک شروع نہیں ہوتی؟ جب تک نیت اور تلبیہ نہیں کریں گے اس وقت تک احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔ تو ایک مشورہ ہم دیتے ہیں عام طور پر ہمارے حجاج کو کہ آپ یہاں سے گھر سے جائیں گے، حج ہاؤس کو جائیں گے، ہم نیت نہیں کریں گے۔ ہم ایئرپورٹ میں جائیں گے، ہم نیت نہیں کریں گے۔ ہم ایئرپورٹ پہ مکمل کارروائی کریں گے، نیت نہیں کریں گے۔ ویٹنگ ہال میں بیٹھیں گے، تب بھی نیت نہیں کریں گے۔ فلائٹ پہ بیٹھیں گے، تب بھی نیت نہیں کریں گے۔ جیسے ہی ہمارا فلائٹ اڑان بھرتا ہے اور اعلان ہو جاتا ہے، ہم سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی اڑان بھرنے کے بعد میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مشورہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مشورہ ہے کہ جب جیسے ہی فلائٹ اڑان بھرے ہم نیت کر لیں گے۔ کیوں بول رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان جیسے ہی احرام کی نیت مان لیتا ہے تو پھر احرام نہیں کھول سکتا یہاں تک کہ عمرہ سے فارغ نہ ہو جائے۔ اگر کوئی ایسی حالت آ جائے خدا نخواستہ ہم واپس ہو جائیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر حدود حرم میں دم واجب ہوتا ہے۔ یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ حج فلائٹ میں تاخیر ہو جائے، بہت زیادہ ویٹنگ کرنا پڑے، تو پھر وہی پابندیوں میں ہم جھگڑے میں رہتے ہیں۔ اس لیے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نیت نہ کریں، جیسے ہی فلائٹ اڑان بھرے، اگرچہ کہ جب تک میقات آنے پر، یہ لملم ہمارا میقات ہے، میقات تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد میں آتا ہے اور باضابطہ پلین میں اعلان بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اعلان کا انتظار آپ مت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو نیند وغیرہ لگ جاتی ہے، ایسی بہت زیادہ ہوتی ہے، سو جاتے ہیں، میقات سے گزر جاتے ہیں، اور بغیر نیت اور تلبیہ کے میقات سے گزرنے پر بھی دم واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم جیسے ہی فلائٹ اڑان بھرے ہم فوراً نیت کر لیں گے۔ کیا نیت کرنا ہے؟ صرف اور صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ جا رہے ہیں حج کو، لیکن نیت کون سے کریں گے؟ عمرے کی نیت کریں گے۔ عربی میں یہ بول سکتے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ کیا فرمایا نبی نے؟ نبی نے فرمایا حاجی کی حالت عمرہ احرام میں جیسی زندگی ہوتی ہے اللہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اب زندگی ویسی گزارتا ہے، صبر و شکر کے ساتھ رہو گے تو صبر و شکر والی زندگی گزرے گی پھر موت تک، اور اگر لڑائی جھگڑے گالی گلوچ کے ساتھ رہو گے احرام کی حالت میں تو پھر زندگی تمام وہی کرنا پڑے گا۔ اس لیے تھوڑا سا جو چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں سے نمبر 1 پہ جو چھوڑنے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ چھوڑیں گے شاید ہو سکتا ہے کسٹم وغیرہ میں، سامان کے ملنے میں وغیرہ کافی وقت لگ سکتا ہے، انتظار کرنا پڑے تو جناب سکون کے ساتھ کارروائی کریں، اور پھر ہم جو ہے ہمیں بسوں کے ذریعے سے جدہ سے لے جایا جائے گا۔ جیسے ہی سفر کے لیے پھر شروع ہوگا، سفر ہمارا جدہ سے لے کر مکہ کا کم از کم 1 گھنٹے سے کچھ زائد سفر رہے گا۔ تلبیہ ہماری زبان پر ہونی چاہیے، اور بالکل وہ شوق اور جذبات دیار حرم میں ہم جا رہے ہیں، وہ مقدس مقام اعظم سے لے کر امام الانبیاء تک ہر پیغمبر وہاں تشریف لائے۔ امام الانبیاء نے، خلیل اللہ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے سیرت کا وہ پورا منظر نما ہونی چاہیے۔ میرے دوستو یاد رکھو، اگر حج کا حقیقی مزہ لینا ہے تو جانے سے پہلے نبی کی پوری سیرت کو پڑھو، نبی کی حیات طیبہ کو پڑھو، تو انشاءاللہ پھر بالکل حدود مکہ بیت اللہ سے ٹھیک 20 کلومیٹر پہلے، 20 کلومیٹر پہلے ایک کمان جیسے، ریحال جیسے کمان ہے، بڑی سی، آپ لوگ دیکھیں گے یوٹیوب وغیرہ پر فلموں میں، ایک ریحال میں جیسی بڑی سی کمان آتی ہے۔ یہ بالکل مکہ شہر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے، یہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ وہی مقام ہے جس مقام پر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر 1400 صحابہ نے نبی پر اپنی موت کی بیعت کی تھی، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ بہرحال
جیسے ہی ہم رحل والے مقام پر پہنچیں گے تو وہ حدود حرم ہے، وہاں جاتے ہی دعا کریں گے اللہم ھذا حرمک وحرم رسولک، اللہ یہ آپ کا حرم مقدس ہے، آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، فآمن فحرم لحمی وبشری بعظمی علی النار، اللہ اس حرم کی برکت سے میرے جسم، میرے گوشت، میرے کھان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیجیے۔ اللہم آمنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ مجھے اس عذاب سے حفاظت فرمائیے جس دن جو ہے پورے بندے دوبارہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے موت کے بعد، اس دن کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ مسنون دعا ہے، بہرحال اس دن کو آپ اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کا پاکیزہ حرم ہے، اس حرم کی برکت سے میرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیجیے اور مجھے عذاب سے حفاظت فرمائیے۔ بہرحال وہاں سے جو ہے آپ کے سامنے وہ محبت، وہ کعبۃ اللہ کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کا ادب، اس کا احترام، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور ہم سیدھے ہمیں آفس لے جایا جائے گا، مارکیٹ کے مکتب لے جایا جائے گا، اس کے بعد میں ضروری کاغذی کارروائی کے بعد ہوٹل لے جایا جائے گا، کہاں ہمارا رہنا ہوگا۔ ہم وہاں جائیں گے تو سب سے پہلے کام یہ کریں گے کہ آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہوٹل کو چلے جائیں گے تو لوگ بہت گڑبڑ کرتے ہیں، چلو چلو جلدی چلیے، جا کے جلدی پورا کر لیں گے، جلدی پورا کریں گے بول کے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہرگز گڑبڑ مت کیجیے۔ بہت سے لوگوں کا زندگی میں پہلی مرتبہ کا سفر ہوگا، آپ کعبۃ اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے اللہ کے محبوب گھر کو دیکھنے جا رہے ہیں، تو بہت حساس طبیعت کے ساتھ ہونی چاہیے نا بھائی۔ ہم ظہیر آباد سے حیدرآباد کا سفر کیے، حیدرآباد سے ایئرپورٹ گئے، ایئرپورٹ سے جدہ گئے، جدہ سے مکہ گئے، بڑا کٹھن اور تھکاوٹ والا سفر تھا، تھک چکا آدمی، اب فوری اس تھکاوٹ کی حالت میں عمرہ کرنے جائے گا تو پھر عبادت کو پوری بشاشت کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں اپنی بہنوں کے لیے، خاص طور پر بڑے حضرات کے لیے، اگر آرام کا تقاضا ہے تو آپ احرام کی حالت میں آرام کر لیجیے، تھکاوٹ کو دور کر لیجیے، پوری بشاشت کے بعد مکمل جب آپ کو بشاشت ہو جائے اب تیار ہو جائے۔ بہت سے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، نہیں بیٹھنا، فوری چلنا، آتے جانا، عمرے کو جانا، بیٹھنا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، بولے تو یہ آپ وہاں جا کے عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، سمجھ رہے؟ اس لیے آپ اپنے روم میں جو سامان رکھ لیں، کھانے کا تقاضا ہو تو کھانا کھا لیں، آرام کا تقاضا ہو تو آرام کر لیں، ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد میں وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر آتے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وہ کیا بولتے ہیں یورپین چھٹی ہوتی ہے نا، کموڈ کی بھی عادت ڈال لیں، ہر ہوٹل میں وہی چلتا، اس سے کیسا استعمال کرنا وہ بھی سیکھ لے کے جانا، ورنہ صفائی ستھرائی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ عام طور پر استعمال کرنے آتا نہیں، اب صفائی نہیں ہوتی سے اور بدن کی احرام ناپاک ہوتا ہے تو پوری عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے نا بھائی، اس لیے وہ بھی استعمال کرنا سیکھنا۔ کیا یورپین جو ہے گھٹی جو ہوتی ہے، کموڈ جسے کہتے ہیں، اس کا استعمال کا طریقہ بھی سیکھنا۔ اب ہماری زبانوں پر تلبیہ ہو، اللہ کا دربار کا احساس ہو، عظیم و مقدس سرزمین جہاں پر 1.25 پیغمبروں کے قدوم پڑے ہوں، جہاں ہمارے نبی کا قدم مبارک پڑا ہو، اس احساس کے ساتھ کہ ایک دن آئے گا کہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اس احساس کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور جیسے ہی حرم مقدس میں داخل ہوں دعا کریں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہو، ہماری نگاہیں نیچی ہو اور آہستہ 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 ہم چلتے رہیں۔ جیسے ہی حدود حرم میں اور حرم پاک میں داخل ہوں گے تو مسجد تو بہت بڑی ہے، لیکن مقام جہاں کعبۃ اللہ ہے یا طواف کی جگہ ہے وہ بالکل زیر زمین ہے، نیچے۔ ہم آہستہ آہستہ جائیں اور جب ہمیں احساس ہو جائے کہ اگر ہم آنکھ اٹھاتے ہیں تو کعبہ نظر آ جائے گا تو پھر دائیں بائیں تھوڑا سا دیکھ لیں کہ بھیڑ بھاڑ تو نہیں، دھکم دھکی کا موقع تو نہیں ہے۔ جب ہم دیکھ لیں کہ ہم کوئی کنارے پر ہیں اور دھکم پھیل کا بھی کوئی موقع نہیں ہے، اطمینان سکون کا موقع ہے، اس وقت میں ہم اپنی نگاہوں کو اٹھائیں اور نگاہوں کو اٹھا کر سب سے پہلے تکبیر کہیں، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ وللہ الحمد،
تکبیر کہیں، اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ حدیث کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑنے پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ سب سے بہتر دعا تو یہ ہے کہ اللہ زندگی میں جو جائز دعا مانگے سب قبول فرما لے، تو سبھی ہو جائے گے قبول۔ اس کے بعد میں کھڑے ہو کر بہت عاجزی کے ساتھ، ان کے سارے کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، جی جان کے ساتھ میں اب دعائیں۔ اس کے بعد میں سیڑھیوں کے ذریعے سے ہم مطاف میں نیچے اترنا ہے۔ نیچے اترنے کے بعد میں وہاں ایک کام کریں، آپ لوگ جتنے لوگ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے لیے ایک بات بتاتا ہوں، اور یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، مشورہ ہے یہ بھی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ عورتوں کے ساتھ جاتے ہیں یا 2-4-5 گروپ بنا کر ہم لوگ جا رہے ہیں، تو حرم میں داخل ہونے کے بعد سب پہلے ایک جگہ بیٹھ جانا، بیٹھ کر اس مشورہ کر لینا کہ دیکھو شیطان ایک کام ضرور کرتا، وہ کام کیا ہے؟ طواف کرتے وقت میں ہم کو ایک دوسرے سے بچھڑا دیتا، شوہر بیوی کے ہاتھ چھوٹ جاتا، بیوی کا شوہر سے، بھائی بھائی کا ہاتھ چھوٹ جاتا۔ اب چھوٹنے کے بعد اب طواف صحیح سے ادھر کی چلے جاتی، انہوں ان کو ڈھونڈنے میں ان کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے رہتے، ٹانگے نکالنے کی، نہ طواف ہوتا نہ عمرہ۔ اس لیے سب سے پہلے آپ ایک دوسرے کو نمبر دے دیں اور اس کے بعد میں باہر بیٹھ کر مشورہ کریں کہ دیکھو اگر ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں تب بھی پورے اطمینان کے ساتھ ہم طواف کر لیں گے، سعی کر لیں گے۔ اس کے بعد میں ڈور نمبر بتا دیں کہ فلاں نمبر ہے، ڈور کا یہ فلاں نمبر ہے، یہاں آ کے بیٹھ جانا۔ سب جنے جب تک نہیں آتے کوئی بھی روم کو ہوٹل کو نہیں دیکھتے، کوئی بھی اور ایک نشانی بھی بتا دیں، اس کے سامنے ٹاور ہے، اس کے سامنے ٹوائلٹ باتھ روم ہے، یہ فلاں نمبر کا ٹوائلٹ ہے، یہ فلاں نام کی ہوٹل ہے، کوئی بھی ایک نشانی دائیں بائیں دیکھ کر آپ سلیکٹ کرتے۔ بیچاری ہماری بہنوں کو اچھا سمجھانا، ان کو دماغ میں گھسے جیسا سمجھانا کہ دیکھو اماں یہ جو ہے 2 نمبر ہے، یہاں پر آ کے بیٹھ جاؤ، بس تم گم گئے تو میں آ کے بیٹھنا، میں گھما دو تم آ کے بیٹھنا۔ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہوئے وقت ضائع کر لینا، عبادت برباد کر لینا، رو لیتے ڈھونڈ لیتے پریشان نہیں ہونا، اس کا بہت خاص کیا کرنا، سمجھنا۔ جانے سے پہلے کر کے کیا کرنا چاہیے؟ بتا دینا، سمجھا دینا، فون نمبر دے لینا ایک دوسرے کو۔ اس طریقے سے یہ مسئلہ ہم آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم جائیں گے اور جانے کے بعد میں ہمیں دوسرا کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ ایک کام ہو گیا اپنا، دوسرا کام کیا ہے عمرے کا؟ ضروری باتیں ہیں وہ آپ سنیں۔ طواف میں سب سے پہلی چیز وضو شرط ہے، طواف میں وضو شرط۔ طواف کرنے سے پہلے ہم احرام طواف کریں گے، طواف میں چند شرائط ہے۔ نمبر 1 وضو کرنا، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا، سعی بغیر وضو کے ہو جائے گی، طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ درمیان میں طواف اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جہاں کے آگے وضو کرتے کرنا، لیکن چھوڑنا نہیں، ٹھیک ہے؟ بغیر وضو کے طواف بالکل نہیں۔ نمبر 2 سطر، مرد کے لیے کیا ہے سطر؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورت کے لیے ہتھیلی، چہرہ اور پاؤں کے علاوہ باقی پورا جسم چھپا ہوا ہے۔ سطر کھل جاتا ہے تو طواف فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 بیٹھ کر نہیں کرنا، پہلے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 طواف نام ہے 7 چکر، 7 چکر، 8 استعلام، 7 چکر 8 ہم سمجھائیں گے استعلام وغیرہ، 7 چکر 8 استعلام۔ نمبر 6 2 رکعت واجب الطواف نماز۔ نمبر 3 زمزم کا پانی۔ یہ 4 نام ہے طواف کے۔ الحمدللہ مفتی غلام صاحب قاسم صاحب ہم تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا خطاب ہوگا تو ہم سب سے پہلے طواف کریں۔ دوسرا کام جو کرنا ہے ہمیں عمرے کے اندر وہ طواف۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بنا ہوا ہے، وقت میں بتائیں گے کہ ہمیں طواف کیسے کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم طرف سے تفصیل سے سنیں گے۔ جب عمرے کا بھی ویسے طواف کرنا ہے جیسے حج کا میں میلہ گھڑی لگتے ہیں وہاں پر دوڑنا ہے مرد حضرات کے لیے، اور پھر جو ہے آہستہ اور اس کے بعد چوتھا کام ہے حلق یا قصر کرنا۔
یہ 4 کام ہم کر لیتے ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ہمارے جو ٹھیک ختم ہو جائے۔ اب اس کے بعد میں ہم جتنے دن بھی رہیں ترکیب میں یعنی مسجد عائشہ جائیں گے اور احرام باندھیں گے، پھر یہی اگر 4 کام کریں گے، طواف، احرام، طواف، سعی اور حلق، یہ 4 کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ جتنے چاہے عمرے کر سکتے ہیں، جتنے چاہے طواف کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل کام ہمارا حج ہے۔ حج کے لیے جانے تو جو جذبے میں ایسے عبادتیں، ایسے طوافات، ایسے عمرے کرنے کہ حج آتے آتے طبیعت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گئے اور اصل ٹائم پہ گڑبڑ ہو گئی، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اعتدال کے ساتھ، بالکل میانگی کے ساتھ اپنی طبیعت کا اور صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ 8 تاریخ سے حج کے ایام شروع ہو جائیں گے۔ 7 تاریخ کو ہمیں مینا لے جایا جائے گا اور وہاں سے مناسک حج کا نظام چلے گا۔ تو انشاءاللہ حضرت اس کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، مناسک حج انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، انہیں بھی مسائل بیان کریں گے۔ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا، اس کے آپ استاد حدیث و فقہ بھی ہیں، افتاء وغیرہ تک پڑھاتے ہیں، اور حج کی ٹریننگ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مہارت نصیب فرمائی ہے۔ مناسک حج پر آپ کی بہت زبردست کتاب بھی ہے، چھوٹی سی پاکٹ سائز کتاب ہے، اتفاق کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ہمارے سارے عازمین اس کو اپنے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ بڑی رہبری اور رہنمائی ملے گی۔ بہت ماہر ٹرینر ہے، بہت مصروفیت کے باوجود ہمارے شیخ ملک بھائی کا ہم بہت زیادہ ممنون و مشکور ہیں کہ وہ ہمیشہ رہتے ہیں حیدرآباد میں، لیکن فکر مسلسل ظہیر آباد کی کرتے ہیں۔ ہمارے حافظ اسماعیل صاحب کے توسط سے مسلسل پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان سے عید سے پہلے سے ہی مسلسل یہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ مفتی تجمل صاحب کو لائیں گے اور حج کا تربیتی کیمپ رکھیں گے، تو ماشاءاللہ ہمارے مسجد کے ذمہ داروں سے ہم نے گزارش کی، تو ہمارے مولوی صاحب اور ہمارے صاحب وغیرہ تیار بھی ہوئے، اور الحمدللہ حضرت مفتی صاحب نے تشریف لائے ہیں۔ منتظم جو ہے ماشاءاللہ انتظامی کمیٹی ہے، لیکن ضیافت اور سارے انتظامات وغیرہ ہمارے محترم جناب شیخ ولی صاحب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے طعام وغیرہ کا انتظام اور سارے انتظامات جو ہیں ہمارے محترم جناب شیخ ولی بھائی کی جانب سے ہیں، اور انہی کی دعوت پر مفتی تجمل صاحب اور ایک بہت ہمارے دکن کے مشہور شاعر محترم جناب احمد ساگر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے شیخ ولی صاحب کی دعوت پر یہ حضرات تشریف لائے ہیں۔ میں ہم سب کے ہمارے تمام عازمین حجاج کی طرف سے اور مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے ہمارے صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے تمام عازمین سے گزارش ہے اطمینان و سکون سے تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ ظہر کی نماز 2 بجے ہوگی، اور اس کے بعد پھر ظہرانہ ہوگا، اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ ہماری نشست رہے گی، خود ہی 5 بجے تک کی نشست رہے گی۔ ابھی اس کے ساتھ انشاءاللہ حج کے مناسک 5 دن کے مناسک حج انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ